اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو خالق السماوات والارض وما فیہن وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی انساب الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلوات اللہ علیہ لما عرج بی الی السماء فرأیت مکتوبا علی ساق العرش بر محمد و آل محمد صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں اور بالاخص امام زمانہ صلوات اللہ علیہ کی خدمت میں جشن ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ خوش رہیں، سلامت رہیے۔ ابتدائی گفتگو میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اسی طرح اس کے تسلسل میں اپنے موضوع میں وارد ہوں گے۔ یہ پہلو ہمارے معاشرے کا بہت اہم پہلو ہے، ایک اہم عنصر ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بعض افراد کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، ان کی بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ اچھا، وجہ کیا ہے کہ ہم سب کو یکساں عزت نہیں دیتے؟ بعض لوگوں کو اتنی زیادہ عزت کیوں دیتے ہیں؟ بلکہ بعض علاقوں میں تو ایسا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہے، آپ کے مشاہدے میں ہے کہ اگر کہیں پہ کھانے کا اہتمام ہو، نیاز کا اہتمام ہو، تو باقاعدہ ایسے لوگوں کو ایک الگ کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور انہیں ایک الگ قسم کا کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، دیکھیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، وجہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ نسب ہے، دوسری وجہ حسب ہے۔ نسب سے کیا مراد اور حسب سے کیا مراد؟ نسب سے مراد یہ کہ یہ جس شخص کو ہم عزت دیتے ہیں، جس کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں، معاشرہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کسی سے منسوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں سادات کرام، یہ کس سے منسوب ہے؟ رسول خدا سے۔ اس نسبت کی وجہ سے ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، انہیں احترام دیتے ہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات حسب۔ حسب سے کیا مراد ہے کہ یہ ذاتاً کسی سے منسوب تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نہ کسی عالم کا بیٹا ہے، نہ کسی فقیہ کا بیٹا ہے،
نہ اولاد رسول میں سے ہے، لیکن ذاتاً اس کا مقام یہ ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، معاشرے نے اس نے کچھ ایسے کام انجام دیے ہوتے ہیں کہ لوگ مجبوراً اس کی عزت کرتے ہیں، معاشرے میں اس کے خدمات ہوتے ہیں، ایک فعال شخصیت ہوتا ہے معاشرے میں جس کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی احترام کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو دو وجوہات کی بنا پر عزت دیتے ہیں، ایک نسبت، دوسرا حسب۔ اب توجہ ہے میرے ساتھ ہی ہے نا؟ دو وجوہات، ایک نسبت، دوسرا حسب۔ اب آتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کی ذات پر، ایک صلوات پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھتے ہیں یہ دو پہلو اس ذات میں، اس ہستی میں، مولا حسین علیہ السلام میں، کہ نسب امام حسین علیہ السلام کیا ہے اور حسب امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ نسب کے لحاظ سے اگر اس ذات کو دیکھیں، اس ہستی کو دیکھیں، اس امام کو دیکھیں، تو یہ وہ امام ہے، وہ ہستی ہے کہ آپ کے نانا سید الانبیاء ہے، بابا سید الاوصیاء ہے، ماں سیدۃ النساء ہے، بھائی حسن مجتبیٰ ہے، بہن زینب اولیاء ہے، پسر سید سجاد زین العبا ہے۔ یعنی آپ سے پہلے بھی امامت، عصمت، نبوت، اور آپ کے بعد آپ کی ذریت میں بھی امامت اور عصمت موجود ہے۔ اگر میں جملے کو بدل دوں کہ حسین وہ گوہر ہے کہ اللہ نے اس گوہر کو امامت اور نبوت کے صدف میں رکھ دیا ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ اللہ نے اس کو امامت اور نبوت کے، اس سے پہلے بھی نور علی نور اور آپ کے بعد بھی نور علی نور۔ اچھا، یہ جتنی بھی مقامات ہے، فضائل ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے نسب کے حوالے سے ہو گئی، خونی رشتوں کے حوالے سے امام کی یہ فضیلت ہے۔ اب آتے ہیں حسب امام حسین علیہ السلام پر کہ ان رشتوں کے علاوہ خود ذاتاً امام حسین علیہ السلام کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اگر اس پہلو کو دیکھیں تو یہ وہ امام ہے کہ جو مصباح الہدا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، یہ وہ امام ہے کہ جو مصباح الہدا ہے، سفینۃ النجاہ ہے، سار اللہ ہے، سید شباب اہل الجنہ ہے، سید الشہداء ہے، ناصر دین خدا ہے، محافظ شریعت رسول اللہ ہے۔ ارے یہ وہ حسین ہے کہ جو آدم کے علم کا وارث، نوح کے فہم کا وارث، ابراہیم کے حلم کا وارث، موسیٰ کی ہیبت کا وارث، عیسیٰ کی عبادت کا وارث۔ ارے میں کیا بیان کروں کہ کیا کیا ہے حسین، لیکن بس اتنا سمجھ لیجیے کہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، وہ جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں اور کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے کہ وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا اور جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ وہ جو مٹ گیا، وہ جو مٹ گیا، جس کا نام بھی آج گالی بن گیا ہے، وہ یزید تھا اور یزید کردار افراد ہے، اور یہ حسین ہے کہ جس کی حکمرانی آج بھی دلوں پر قائم ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے مولا کی ذات پہ، صلی علی محمد و آل۔ اچھا، جب مولا کے اتنے فضائل ہے، نسب کے لحاظ سے دیکھے ایک الگ مقام، حسب کے لحاظ سے دیکھے ایک الگ مقام، پھر حق تو بنتا ہے کہ مجھ جیسا ادنا طالب علم جب اس ہستی کو بیان کرنے کا حکم ملے کہ آپ نے مولا حسین علیہ السلام پر مجلس پڑھنی ہے، تو پریشانی تو ہونی چاہیے نا، یہ نہیں ہوتی؟ میں بہت کشمکش میں تھا کہ جب مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ نے مولا حسین علیہ السلام کے جشن کو پڑھنا ہے، تو پھر میں مطالعہ کر رہا تھا، جب میں دیکھ رہا تھا صدیوں سے علماء اس ذات پر لکھتے ہیں، خطباء اس ذات پر تقریریں کرتے ہیں، شعراء اپنے شاعری میں چاشنی ڈالنے کے لیے، زیبائی ڈالنے کے لیے نام امام حسین علیہ السلام کو ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر میں تو پریشان ہو گیا کہ اب میں کس پہلو کو بیان کروں، کون کون سے فضیلت کو بیان کروں۔
تو میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ یاد آ گیا، اور یہ جملہ میں تلاوت کروں گا اگر آپ کی توجہ ہو، کہ یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ اس جملے کے فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کو اس جملے سے مزین کر دیا ہے۔ کہ وہ جملہ ہے کہ اللہ نے اپنے عرش کو اس جملے سے زینت دی ہے۔ جب میرے ذہن میں یہ جملہ یاد آ گیا تو میں نے کہا چلے اسی جملے کی تلاوت کر کے مومنین کو مولا حسین کے فضائل سناتے ہیں، اور ہم بھی اپنے مجلس کو اسی جملے سے زینت دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی آتے ہیں اس جملے پر کہ یہ جملہ کیا ہے۔ ایک دن رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ حلقے میں تشریف فرما تھے کہ اسی اثناء میں مولا حسین علیہ السلام وارد ہو گئے۔ اب رسول خدا نے مولا حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور آپ سے بہت پیار کیا۔ پیار دینے کے بعد آپ کو اپنی گود میں بٹھایا۔ پھر اس کے بعد اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے مجھے عرش پر بلایا تھا شب معراج کی بات، تو میں نے عرش پر کیا دیکھا؟ کیا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں؟ صاحب نے کہا یا رسول اللہ، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ عرش پر کیا ہوتا ہے۔ تو رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کی اتنی چاہت ہے تو میں تمہیں سناؤں کہ جب پروردگار عالم نے مجھے بلندیوں کی طرف بلایا اور مجھے 7 آسمانوں میں پھیرایا گیا، تب عرش پروردگار پر، عرش کے چوکٹ پر میں نے ایک جملہ پڑھا کہ جس جملے سے پروردگار عالم نے اپنے عرش کو مزین کیا تھا۔ اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ جملہ کیا تھا؟ تب رسول خدا نے فرمایا کہ سن لو، وہ جملہ یہ تھا لما عرج به الى السماء فرأيت مکتوبا على ساق العرش، کہ جب مجھے بلندیوں کی طرف اٹھایا گیا، جب مجھے آسمانوں میں پھیرایا گیا، تو میں نے عرش پروردگار پر یہ جملہ دیکھا کہ انا الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، کہ بے شک میرا یہ حسین تمہارے لیے مصباح الہدی ہے، اور دیکھ لیجئے یہی حسین تمہارے لیے کشتی نجات ہے۔ یہی حسین، صلی اللہ محمد و آل، یہی حسین، یہ جو میرے گود میں بیٹھا ہے، یہ حسین تمہارے لیے مصباح الہدی ہے، اور یہی حسین سفینۃ النجاہ ہے۔ جب رسول خدا نے اس جملے کی تلاوت کی ہے تو صحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ الیس کلکم سفن النجاہ، کیا آپ کا سارا گھرانہ کشتی نجات نہیں ہے؟ تب رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو سائل، سن لو سائل، کہ بے شک ہمارا سارا گھرانہ مصباح الہدی ہے، بے شک میرا سارا گھرانہ سفینۃ النجاہ ہے، لیکن ہاں یاد رکھ لیجئے سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، ہمارا سارا گھرانہ سفینۃ النجاہ ہے، میرا سارا گھرانہ مصباح الہدی ہے۔ آپ میرے گھر کے جس بھی فرد سے متمسک ہوگے، متمثل ہوگے، تو سرفراز ہو جاؤ گے، فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن ہاں یاد رکھنا میرے حسین وہ ہستی ہے، ہم اہل بیت کے درمیان، ہمارے اہل بیت کے درمیان میرا حسین وہ امام ہے کہ جو قیامت تک جہالت کے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ہر انسان کے لیے اجل کے آخری لقمے تک ذریعہ نجات ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ اگر حسین اجل کے آخری لقمے تک ذریعہ نجات نہ ہوتے تو ایک رات میں حر کو حر علیہ السلام نہ بنا دیتے۔ کتنی رات میں؟ ایک رات میں حسین نے حر کو حر علیہ السلام، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، اب آگے آتے ہیں اس حدیث پر، اور اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ کلام رسول ہے نا، حجت خدا کا کلام ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گا، گزارش کروں گا، التماس ہے کہ آپ جب بھی کلام امام کو پڑھے، کلام رسول کو پڑھے،
جس طرح آپ قرآن میں غور تدبر کرتے ہیں اسی طرح کلام اہل بیت میں غور و فکر کریں. کیوں؟ کیونکہ جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح کلام اہل بیت حق ہے. جس طرح قرآن نور ہے اسی طرح کلام اہل بیت نور ہے. جس طرح قرآن ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے اسی طرح کلام اہل بیت اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. جس طرح کلام اہل بیت کے پڑھنے کے بعد انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور خدا کے طرف مائل ہو جاتا ہے اسی طرح کلام اہل بیت کے پڑھنے کے بعد انسان حق کی طرف جانا چاہتا ہے. اسی لیے تو معصوم نے فرمایا کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، کہ اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے کلام میں کتنی زیبائی ہے، ہمارے کلام میں کتنا حسن ہے، ہمارے کلام میں کتنی چاشنی ہے، اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے تو یہ دنیا والے ادھر ادھر جانا چھوڑ دے، در اہل بیت پر آ جائیں. یہ کلام اہل بیت میں یہ حسن ہے، حجت خدا کا کلام ہے. لہٰذا گزارش ہے کہ آپ نے جب بھی اس کو پڑھنا ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور دوسری بات کہ آپ نے غور و فکر کرنے کے بعد دوسروں تک کلام اہل بیت کو پہنچانا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ جب آپ کے پاس نہج البلاغہ تھا پھر بھی لوگ کیوں جہالت میں پھر رہے تھے، آپ نے کلام اہل بیت ان تک کیوں نہیں پہنچایا. ابھی ہمارے ایک طالب علم تھے، شیعہ تھے، وہ یورپین کنٹری میں پڑھتے تھے، تو روزانہ استاد آتے تھے، انگریز استاد تھے. اب اس شاگرد بیچارے کے جو شیعہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، روزانہ وہ مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا، اور یہاں تک بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بدزبانی بھی استعمال کرتا تھا. اور یہ بیچارہ تو شاگرد تھا، بس وہ سناتا تھا اور یہ سنتا تھا. آخر کار اس نے کہا کہ نہیں، یہ استاد ایسے سدھرنے والا نہیں ہے، میں نے ضرور کچھ نہ کچھ اقدام کرنا ہے. اس نے کیا کر دیا، نہج البلاغہ کا جو انگلش ٹرانسلیٹ تھا، ترجمہ تھا، وہ اس کے سامنے پیش کیا. استاد نے کہا کلاس میں کہ یہ کیا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ یہ ایک کتاب ہے، آپ ٹیچر ہے، پڑھائی کرتے ہیں، لہٰذا اس کتاب کو بھی کبھی کبھار پڑھ لیجئے. اس نے اس نہج البلاغہ کو لے لیا استاد نے. اب یہ استاد روزانہ جا کے وہاں پہ اس کو پڑھتا ہے. کچھ دن بعد وہ استاد آ گیا، جیسے ہی کلاس میں وہ وارد ہو گیا ڈائریکٹ اس نے مسلمانوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا. پہلے بھی مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، آج دوبارہ اس نے توہین شروع کی، لیکن پہلے اسلام کی توہین کرتا تھا، اب مسلمانوں کو ڈانٹتا ہے. کس انداز میں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان کتنے بدقسمت ہے، یہ مسلمان کتنے بدنصیب ہے کہ ان کے پاس نہج البلاغہ جیسا ذخیرہ، نہج البلاغہ جیسا دفینہ موجود ہے، اور انہوں نے اس خزینے کو، اس دفینے کو اپنے الماریوں میں اور اپنے لائبریریوں میں دفن کر دیا ہے. نہایت افسوس کا مقام ہے. پہلے بھی مسلمانوں کو، یعنی یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نہ کلام اہل بیت کو پڑھتے ہیں اور نہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا آپ نے پڑھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے. ابھی آپ نے اس میں غور و فکر کیسے کرنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ فضائل اہل بیت کو بھی سامنے رکھوں، مولا حسین علیہ السلام کے، اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ نے غور کرنا کیسا ہے. اس کے لیے آپ لے کے ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزت، ہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں عزت دیتے ہیں، تو میں نے کہا کہ دو وجوہات کی بنا پر ہم عزت دیتے ہیں. ایک نسبت کی وجہ سے، جیسے کہ ہمارے پاس سادات کرام ہیں. ایک حسب کی وجہ سے. حسب کا مطلب کیا ہے کہ وہ سادات کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، نہ کسی عالم کا بیٹا ہے، نہ کسی بڑے عہدیدار کا بیٹا ہے، لیکن خود ذاتاً اس کے افعال ایسے ہیں، اس نے ایسا کردار بنایا ہے کہ لوگ معاشرے میں عزت دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن میں دیکھو، میں نے بات بھی کی ہے نا، غور و تدبر کرنے کی بہت ضرورت ہے. اگر آپ اسی پہلو کو لے لیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہو، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ہو، روڈ میں ایک آوارہ آپ کو نظر آئے اور وہ آپ کو یہی آیت پڑھے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ ہو
وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اب میں کیا کروں کہ خدا نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو گیا نا. تو مطلب کیا ہے، قرآن کو تدبر کی ضرورت ہے، اس سے جبر لازم آتا ہے. عقیدہ اہل بیت میں جبر نہیں ہے. چلے یہ موضوع سے باہر بات ہے، آپ لوگ ایک سلوات پڑھ لیجئے، صلی علی محمد. اچھا، غور کیسے کرنا ہے آپ نے؟ ابھی اس حدیث کو دیکھیں. اس حدیث میں رسول خدا نے دو الفاظ کا استعمال کیا ہے، ایک مصباح الہدی اور دوسرا سفینۃ النجاہ. اب میں سوال کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، کیا مصباح الہدی کہنا کافی نہیں تھا؟ سفینۃ النجاہ کیوں کہا؟ کیا ہر ہادی، ہر امام، ہر رہبر تمہیں صراط مستقیم پر لگانے کے بعد، تمہیں صراط مستقیم پر ہدایت دینے کے بعد تمہیں نجات نہیں دیتا؟ نہیں دیتا. دیکھیں یہ بہت حساس معاملہ ہے. ہر ہادی، ہر رہنما، ہر امام تمہاری ہدایت تو کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہدایت کے ساتھ تمہیں نجات بھی دے دے. اچھا، میں نے دعویٰ تو کر دیا، دعوے کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے. دلیل پیش کرتا ہوں ایک مثال کے ذریعے. آپ آتے ہیں کراچی سے، رستے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے جانا ہے لاہور، کراچی سے لاہور آنا ہے. آپ نے وہاں پر کسی سے پوچھ لیا کہ میں نے لاہور جانا ہے کراچی سے، لہٰذا ذرا مجھے اپنا ڈائریکشن بتائے. آپ لوگ میرے ساتھی ہیں نا؟ ہاں، مجھے اپنا لوکیشن ذرا معین کرے کہ میں نے کس چوک سے، کس روڈ سے، کس ہائی وے پہ گزر کر لاہور پہنچنا ہے. وہ آپ کو پورا لوکیشن آپ کو بتاتا ہے کہ اس چوک سے گزرنا ہے، اس روڈ سے گزرنا ہے، پھر آپ نے دائیں موڑنا ہے، پھر آپ نے بائیں موڑنا ہے، پھر اس ہائی وے پر چڑھ کے آپ لاہور پہنچ جائیں گے. اچھا، آپ نے اس سے رہنمائی لی ہے، وہ آپ کا کیا بن گیا؟ رہنما بن گیا. تمہارے لیے اس نے ہدایت دی ہے، تمہارا ہادی بن گیا. ابھی رستے میں آتے ہوئے رات کے 2 بجے ہے، آپ نے ڈاکوں اور لٹیروں کو، چوروں نے آپ کو پکڑ لیا، چوروں نے آپ کو پکڑ لیا. اب مجھے بتا کہ وہ جو کراچی میں تمہارا ہادی تھا، تمہارا رہنما تھا، وہ ان لٹیروں سے تمہاری جان چھڑا سکتا ہے؟ نہیں چھڑا سکتا. اسی وجہ سے رسول خدا نے فرمایا کہ دیکھو، ہر ہادی، ہر امام، ہر رہبر، ہر امام تمہیں ہدایت کے رستے پر تو لگا دے گا، لیکن تمہیں نجات نہیں دے سکتا. لیکن میرا یہ حسین وہ ہستی ہے کہ جو تمہیں ہدایت بھی دے گا، ہدایت کے ساتھ تمہیں نجات بھی دے گا، یہاں تک کہ تمہیں آخری منزل تک پہنچا دے گا. میرا یہ حسین وہ ہے کہ جو میرے بعد میرے امت کے لیے مصباح الہدی بھی ہے، اور میرا یہی حسین میرے امت کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے. اگر بغیر حسین کے کوئی کسی اور کو اپنا امام بنا لے، انہی احکام شریعہ پر عمل کرنا شروع کر دے، آج انہوں نے جمعہ بھی پڑھا ہوگا، جمعہ پڑھنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ دینا شروع کرے، خمس دینا شروع کرے حسین کے علاوہ، تو کیا یہ انہیں نجات دے گی؟ نہیں دے گی. کیونکہ بغیر حسین کے یہ سارے چیزیں کسی کام کے نہیں ہے. یہ تب کام کے ہے کہ جب آپ منصوص من اللہ امام حسین کو مان لے. اس لیے تو شاعر نے کہا ہے نا کہ بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ خمس و جہاد، حسین ہے تو یہ سب ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. یا علی، حسین ہے تو یہ سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا، ابھی پتہ چل گیا غور کیسے کرنے ہیں آپ نے. 2 الفاظ کیوں استعمال ہوئے، میں نے فضائل بھی بیان کی اور ساتھ میں تدبر کرنے کا بھی آپ کو بتا دیا. ابھی دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، کشتی نجا. کشتی کس کے لیے ہوتی ہے؟ سواری کے لیے. تو کیا اس زمانے میں اور سواریاں نہیں تھی؟ یقیناً تھی، اور ایسے سواریاں تھیں کہ جس پر عرب فخر کرتے تھے. مثال کے طور پر گھوڑ سواری، مثال کے طور پر اونٹ سواری، یہ سارے ذرائع سواری کے لیے تھی نا. کشتی کا تو اتنا استعمال بھی نہیں ہوتا تھا.
عرب ایک تو صحرائی علاقہ ہے نا، پھر بھی رسول خدا نے کشتی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہاں پر تدبر کرنے کی، غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کشتی کی کچھ خصوصیات ہے، جس میں سے سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دوسری سواریاں آلریڈی بنائے ہوئے رستوں پر چلتی ہے، دوسروں کے نقش قدم پر چلتی ہے، لیکن کشتی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ سمندر کے سینے کو چیر کر اپنا رستہ خود بنا دیتی ہے۔ یہ نسبت پھر مولا حسین علیہ السلام سے کس طرح میچ کرتا ہے؟ اب دیکھنا کیوں حسین علیہ السلام کو کشتی نجات کہا گیا۔ جب مولا حسین علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ بیعت کرو، حسین علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نہیں کر سکتا بیعت، میں ہر کسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا حسین کو کہا کہ یبن رسول اللہ، یبن امیر المؤمنین، نہایت صفاق آدمی ہے، تمہارے لیے مشکلیں کڑی کر سکتا ہے، خصوصاً جب آپ کے پاس اپنے اہل خانہ ہے۔ تب حسین نے کیا کہا کہ یہ حسین کشتی یہ نجات ہے، یہ حسین جانتا ہے کہ کیسے مشکلوں کو ٹال دینا ہے، یہ حسین جانتا ہے کہ کیسے مشکلوں سے نکلنا ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ فقط حسین نہیں، یہ پوری ذات مشکل کشا ذات ہے، جیسے کہ شاعر کہتے ہیں کہ گرتے گرتے یا علی کہہ کر سنبھل جاتے ہیں ہم، مشکلیں ٹکتی نہیں مشکل کشا کے سامنے۔ صلی علی محمد۔ بنا دیا پھر حسین نے، اس مشکل کو حل کر دیا، ایک ایسا شہر بنا دیا کہ جو قیامت تک ہر مذہب کے پیروکاروں کے لیے باعث امن بھی ہے، اور ہر مذہب کے پیروکار دسترخوان امام حسین علیہ السلام پر آتے ہیں اور یہاں سے کھاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا۔ حسین نے کہہ دیا، یہاں پہ میں کچھ اور بھی کہنے والا تھا لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ حسین نے کہہ دیا کہ میں تمہیں دنیا میں جنت نظیر شہر بنا دوں گا، کہ جس طرح دنیا میں ہر انسان باامان ہوتا ہے، امن کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یہ میرا شہر تمہارے لیے امن کا گہوارہ ہوگا۔ جس طرح جنت میں ہر انسان بغیر پوچھے کھاتا ہے پیتا ہے، کوئی دیکھتا تک بھی نہیں، اسی طرح میرے کربلا میں تمہاری یہی خاصیت میں لے کر آؤں گا، میں تمہارے لیے ایک ایسا شہر بنا دوں گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ راہ میں آواز دیتی ہی رہی جنت مجھے، اور میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے، اور میں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کربلا جاتے ہوئے۔ کیسے مشکلوں کو ٹالنا ہے اور کیسے شہر بسا دیا مولا حسین علیہ السلام نے، کیا کیا فضیلت بیان کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخر میں یہ ایک نظریہ آ گیا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن میں اپنی طرف سے اسے رد کرتا ہوں، کہ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ نہیں ہوتا ہر کربلا کے بعد۔ پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ کربلا ہونی نہیں ہے، یہ ایک بات، کیونکہ کربلا کے لیے حسین جیسا امام چاہیے، زینب اولیاء جیسی بہن چاہیے، جناب علی اکبر جیسے شہزادے کا ہونا ضروری ہے، کہ جو کہ شبیہ مصطفیٰ ہے، ایسے ہستیوں کا ہونا ضروری ہے، یہ ایک بات۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ حسین نے اسلام کو بقا دی ہے، حسین نے اسلام کو بقا دی ہے، دوبارہ اسلام پر ایسا کوئی لمحہ نہیں آ گیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ آخری امام آئیں گے وہ بھی اسلام کو زندہ نہیں کریں گے، بلکہ اسلام زندہ ہے، یہ فرش عزا موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ اسلام زندہ ہے۔ اسلام کو حسین نے زندہ کر دیا ہے، وہ جب آخری امام آئے گا وہ بھی فقط اسلام کو نافذ کرے گا اور عدل قائم کرے گا، لہٰذا اسلام زندہ ہو چکا ہے۔ بس کربلا کے بعد وہ شاعر نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، بعد از حسین اور نہ کوئی حسین ہے، نہ اور کوئی کربلا اس کربلا کے بعد، ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا،
پھر اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہیں تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے کہ اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ زندہ باد دیش اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ایک خصوصیت اگر آپ کی ذہن میں ہو کہ کشتی اپنا رستہ خود بناتی ہے، اور مولا حسین علیہ السلام نے کیسے اپنا رستہ خود بنا دیا، اور یہاں تک کہ ہمیں بھی دکھایا۔ کیا جملہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ حسین جیسا بھی، میرا حسینی عزادار بھی قیامت تک کسی یزید کردار کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ ایک خصوصیت ہو گئی کہ کشتی اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ دوسری خصوصیت بس یہ بیان کر کے خدا حافظ یہ کہیں گے، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کشتی کے جتنے مسافر ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے نجات پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کشتی کے سارے مسافر، سارے حسینی عزادار اکٹھے نجات پائیں گے، اگر شرط ہے کہ کوئی متمسک ہو جائے اس کشتی سے، اگر کوئی متوسل ہو جائے۔ اس لیے تو رسول کا فرمان بھی ہے نا، اگر اس خصوصیت کو نکالے کوئی کہے کہ نہیں یہ آپ کے اپنی طرف سے ہے تو چلے اس کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کا فرمان ہے نا، نبی نے کیا فرمایا ہے کہ اگر میری امت ولایت علی پر، اگر مخلوقات ولایت علی پر متفق ہو جاتی تو خداوند جہنم کی خلقت ہی نہ کرتا۔ جہنم کی خلقت نہ ہوئی تو سارے نجات یافتہ ہو گئے نا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ دل میں اگر ابلیس کی بورت ہی نہ پڑتی، ذہنوں میں مودت کی کدورت ہی نہ پڑتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حسینی کردار بنانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب مومنین کو قیامت کے دن شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائیں، اور جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں ان کے حاجات شرعیہ کو پورا فرمائیں، اور ہمیں پروردگار عالم آخری لمحے تک اس ذات سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے۔